کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، کتنا چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، کتنا نقدی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ جو پلاٹ خرید رکھے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جو مکان اور دکان کرائے پر دے رکھے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے چاچا یا پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو ان تمام مسائل کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تمام مسائل ہیں جو آج میں ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زکوٰۃ کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ اہم معلومات، زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل اور سوالات۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنی نقدی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنا مال تجارت ہو تو زکوٰۃ فرض ہے؟ جو پلاٹ خرید رکھے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جو مکان اور دکانیں کرائے پر دے رکھی ہے ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ یہ وہ تمام مسائل ہیں جو آج میں ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل زکوٰۃ کے متعلق آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گی۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن میں اسے آسان اور سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ زکوٰۃ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا منکر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج سب بیکار ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 سونا اور چاندی، نمبر 2 زمین کی پیداوار، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 جانور۔ دوسرا سوال، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یعنی کون لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس میں یہ شرائط پائی جائے۔ وہ کون سی شرائط ہے؟ نمبر 1 نصاب کا مالک ہو، نمبر 2 یہ نصاب نامی ہو، نمبر 3 نصاب اس کے قبضے میں ہو، نمبر 4 نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو، نمبر 5 نصاب دین سے فارغ ہو یا اس کے اوپر کسی قسم کا ایسا قرض نہ ہو کہ لوگ اس سے مطالبہ کر رہے ہوں۔ اگر ایسا کوئی قرض ہے اور وہ قرض ادا کرتا ہے تو پیچھے جو مال بچتا ہے وہ نصاب تک نہیں پہنچتا، تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہوگا۔ نمبر 6 اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آپ نصاب بتا رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ مال کے نصاب ہونے سے کیا مراد ہے؟ مال کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ ہو، یا اتنی مالیت یا اتنی کیش ہو جتنے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا اتنا مال تجارت ہو جتنا مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے تو وہ نصاب کا مالک ہے، یعنی ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب ایک شخص ہے جس کے پاس 5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا صرف 5 تولہ سونا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے،
صرف 5 تولہ سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا اس کے پاس نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگر صرف سونا ہی ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے اور چاندی کے علاوہ نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف چاندی ہے، تو جب تک 55 تولہ چاندی یا اس سے زائد نہ ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف کیش ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف کیش ہے، تو جب تک اس کے پاس اتنا کیش نہ ہو جتنا 55 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے لیکن نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، صرف مال تجارت ہے اور وہ مال اتنی مالیت کا بنتا ہے جتنی 55 تولہ چاندی کی قیمت ہے، تو پھر وہ شخص مالک نصاب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن اگر 55 تولہ چاندی سے کم مالیت کا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بہت سی بہنیں پوچھتی ہیں کہ میرے پاس 5 تولہ سونا ہے، کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ میرے پاس 3 تولہ سونا ہے تو کیا حکم ہے؟ میرے پاس زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ میرے پاس 3 تولہ سونا ہے، کیا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر صرف سونا ہے اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو جب تک 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح اگر صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں، تو جب تک 55 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ بات میں نے بار بار دہرائی تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اگر صرف 2 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر سونا بھی ہے، ساتھ تھوڑی کیش رقم بھی ہے یا مال تجارت بھی ہے، تو پھر ان سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی سونا، کیش اور مال تجارت کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ ان کی مجموعی قیمت 55 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ رقم 55 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر سونے کے ساتھ کیش، مال تجارت یا چاندی بھی شامل ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر صرف سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کیش، مال تجارت یا چاندی بھی ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب کچھ سوالات جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جن کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں کافی کنفیوژن ہوتی ہے، جیسے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کرائے پر دیے گئے مکان یا دکان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کرائے پر دیے گئے مکان یا دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس کرایہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی مکان یا دکان پر جو آپ نے کرائے پر دیے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ان سے جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ آپ کے پاس جمع ہو کر 55 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس پر 1 سال بھی گزر جاتا ہے تو پھر اس کرایہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے آپ کے پاس 1 مکان ہو یا 10 مکانات، 1 دکان ہو یا 10 دکانیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ ان سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے تو اس کرایہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ گھریلو استعمال والی جو گاڑیاں ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھریلو استعمال والی گاڑیاں جانور حفاظت کے لیے استعمال ہونے والی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی گھر کے استعمال کی جو چیزیں ہیں چاہے وہ گاڑیاں ہو یا دیگر سامان، وہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ چاہے آپ کے پاس جتنی مرضی گاڑیاں ہو، اگر وہ آپ کی ذاتی استعمال میں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 2-4 پلاٹ ہو تو کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ جو پلاٹ آپ نے منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر وہ پلاٹ ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو پلاٹ خریدا ہے اس میں آپ کی نیت کیا ہے؟
اگر تو وہ ذاتی استعمال کے لیے خریدا ہے کہ کل کو میں وہاں گھر بناؤں گا یا ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کروں گا، تو چاہے جتنی مرضی پلاٹ آپ کے پاس ہو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہے تو اس پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی آج اگر آپ 50 لاکھ کا پلاٹ خرید رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد اسے 60 لاکھ کا بیچ دیے اور آپ کو 10-12 لاکھ کا منافع حاصل ہوا، تو اس نیت کے ساتھ جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایسے پلاٹ پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی جو آپ نے منافع کے لیے خریدا ہو۔ یہ چند سوالات تھی، اب آئیے بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کو نہیں۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے: نمبر 1 فقیر، وہ شخص جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو۔ نمبر 2 مسکین، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا جو دوسری پر انحصار کرتا ہو تیسرا زکوٰۃ جمع کرنے والے، وہ افراد جو زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم میں کام کرتے ہیں۔ چوتھا مقروض، وہ شخص جس پر قرض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ پانچواں قیدی، وہ شخص جو اپنی مالی رہائی کے لیے مالی امداد کو محتاج ہو۔ چھٹا مجاہدین، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ ساتواں مسافر، ایسا مسافر جو دوران سفر مالی طور پر تنگدستی کا شکار ہو جائے۔ ان افراد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1 سادات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی سید خاندان کے افراد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 بنو ہاشم، ان کے قریبی رشتہ دار بنو ہاشم قبیلے کے افراد۔ نمبر 3 اپنی نسل یعنی والدین، ماں باپ، آپ کے دادا دادی، اسی طرح جو رشتہ دار آپ سے یعنی آپ کے والدین، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کے اولاد ہے یعنی آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواشے نواشیاں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اپنی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے چاچا، پھوپھی یا خالہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحق ہے یعنی شرعی فقیر ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نمبر 1 بہن، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 چاچا، نمبر 4 پھوپھی، نمبر 5 خالہ، نمبر 6 ماموں کو، نمبر 7 بہو کو، نمبر 8 داماد کو، نمبر 9 سوتیلے باپ کو، نمبر 10 سوتیلی ماں کو، نمبر 11 شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد کو، نمبر 12 بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہو۔ مجھے امید ہے کہ زکوٰۃ کے جو مسائل میں نے بیان کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور نکالیں کیونکہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے یعنی 2.5%۔ 1 لاکھ میں سے 2500 زکوٰۃ ہے۔ آپ اپنے مال کا 40واں حصہ نکالیں تو 2.5% بنتا ہے۔ اس طرح آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔